السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے، ایک نئے عنوان کے ساتھ اور نئی بیماری کے ساتھ۔ چونکہ اس دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک جو مرض ہے، جو بیماری ہے، جو علامت ہے، وہ دل کی بیماری یعنی ہارٹ اٹیک دیکھی جا رہی ہے۔ آج میں اپنے علم کے مطابق آپ کو ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتلاؤں گا کہ ہارٹ اٹیک کیوں، کب اور کیسے ہوتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں میری پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ علم تو ہو چکا ہوگا کہ انسان کو ہر بیماری اس کی غذائی اثرات، خون کے اثرات اور دیگر جو موسمی اور نفسیاتی اور کیفیاتی اثرات تھے، ان سے انسان کی باڈی، انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اور میری پچھلی ویڈیوز بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس میں آپ نے خوب جان لیا ہوگا کہ انسان کی ہر بیماری اس کے بلڈ سرکولیشن سے متاثر ہو کر پھر پیدا ہوتی ہے۔ کچھ امراض ایسے بھی ہیں جو کیفیاتی، نفسیاتی اور موسمی طور پر آ جاتے ہیں۔ کچھ امراض ایسے بھی ہیں جو موروثی طور پر آ جاتے ہیں۔ کچھ جینیٹک پرابلم سے، جین سے ہی انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ گاہے بگاہے میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ تو چونکہ قرآن و حدیث کی روح سے انسان کا دل ہی بیمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف عوارضات میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ اسے لاحق ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں کی مختلف اقسام ہیں اور ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کے اس ٹاپک میں دل کی بیماریوں میں سے ہارٹ اٹیک کا ذکر کروں گا، اور آگے چل کر میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں بتلاؤں گا کہ ہارٹ اٹیک ایک الگ ریزن سے ہوتی ہے، اور ہارٹ فیلئر جو ہے، ہارٹ کا فیل ہو جانا، یہ ایک الگ وجہ سے ہوتا ہے، اور ہارٹ انلارج ہو جانا، ہارٹ کا بڑا ہو جانا، دل کا بڑھ جانا، اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آج کے اس عنوان میں ہارٹ اٹیک کو لیتے ہیں، جو دنیا میں بہت حاوی ہو چکی ہے مرض، باوجود اس کے علاج، معالجہ، بہترین چیک اپ اور بہت بڑی اور بھاری مقدار میں فیسیں دے کر کے بھی آخر دل کا مریض ہارٹ اٹیک سے ہی کیوں مرتا ہے؟ یہ سوال ہو گیا۔ تو میری بحث میرے دوستو وہی ہوگی، فطری اور قدرتی اور نیچرل جو سلسلہ ہے انسان کے جسم کا۔ جب تک ہم اسے نہ سمجھیں گے، ہم کسی معمولی بیماری سے لے کر بڑی خطرناک بیماری تک دسترس نہیں پا سکیں گے اور کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ دوران خون میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں کہیں بھی خون جو ہے وہ رکتا ہے تو ابتدا مرض کی ہو جاتی ہے۔ اس گفتگو میں یہ عرض کرتا جاؤں آپ سے کہ دوران خون جب اپنی شریانوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، فلو اس کا چل رہا ہوتا ہے، تو دل سے نکلنے والی جو شریان ہے، اورتا جسے کہتے ہیں، شریان اعظم ہم اسے کہتے ہیں،
وہ دل سے نکلتی ہے اور باریک سے باریک راستوں تک اپنے خون کی غذا کو پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ یہ شریانیں، بلڈ ویسل انہیں کہا جاتا ہے، تو ان کے آخر میں جا کر بالکل عروق شعریہ جسے کہتے ہیں نا، شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں، اب بال سے بھی زیادہ باریک یہ شریانیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ غذا پہنچا کر، چونکہ خون کا جو اصل مقصد ہے باڈی کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کاربن اور فیبرن اور مختلف قسم کے گندے مادے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور آکسیجن اور غذائیت کو اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ یہ دوران خون کا مقصد ہے۔ اچھی چیزوں کو جسم کو دیتا جاتا ہے، بری چیزیں اس سے نکال کر واپس اپنے سرکل میں صفائی کرتے ہوئے، صاف کرنے والے اعضاء کو دیتے ہوئے یہ واپس لاتا ہے۔ انہی شریانوں کے آخری سروں پر جا کے وریدوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیں دوستو، شریانیں دل سے اگتی ہیں اور وریدیں جگر سے اگتی ہیں۔ میڈیکل سائنس نے جن وینز میں ہمیں دکھایا ہے بلڈ جو ہے ریڈ کلر کا، اسے ہم شریانیں کہتے ہیں، اور جن میں بلو کلر کا، نیلے رنگ کا خون دکھایا جاتا ہے اسے ہم ورید کہتے ہیں یا وریدیں کہتے ہیں۔ اچھا خون شریانوں میں آکسیجن پھیپھڑوں سے حاصل کر کے جب روانہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے راستوں کو جہاں جہاں اس کی سپلائی ہے وہ پہنچا کر آخر عروق شعریہ بن کے آگے پھر وریدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ خون کی ویسٹ یا خون کا بقیہ حصہ جس کے اندر تمام گندے گیسز اور مادے اور ٹوٹ پھوٹ اور خون کی ویسٹ شامل ہوتی ہے، اور وہ وریدوں کے راستے سے جہاں کہیں جسم میں غدد جاذبہ جسے ہم کہتے ہیں، جو سپلین کے تحت، تلی کے تحت کام کرتے ہیں، وہ اس مواد کو، کیونکہ اس خون کی جو کنڈیشن ہے جو صرف ہونے کے بعد بچ گیا، یہ نہیں ہے کہ یہ سارا ہی گندا ہے، اس میں کچھ کارآمد بھی ہوتا ہے، لیکن اکثریت اس میں کوڑ کباڑ جمع ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو پھر ان وریدوں کے راستے سے پھر وہ دل کے بائیں بطن اور بائیں اذن میں آریکل اور وینٹریکل کے راستے سے پمپ ہو کر نکل کر پھر لنگز میں جاتا ہے، پھیپھڑوں میں، وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف قسم کی گندی گیسیں خارج ہو جاتی ہیں، اور آکسیجن نسیم کو خون حاصل کر کے وہیں اپنی رنگت چینج کرتا ہے، پھر واپس آ کر اپنے دورے کو شروع کرتا ہے۔ یہ مختصر لفظوں میں نے آپ احباب کی خدمت میں دوران خون کا ذکر کیا، تفصیل بہت لمبی ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب ہم نے جو چیز جاننی ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، دل کے وال بند کیوں ہوتے ہیں، دل کی شریانیں تنگ کیوں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے، تو عزیزان محترم بالکل میری وہی بات ہوگی کہ جب ہم اپنی غذا میں تمباکو، سگریٹ، پان، شراب، چرس، افیم، ہیروئن یا کسی قسم کا بھی نشہ
جو خون کو انتہائی تھک کر دیتا ہے، گہرا کر دیتا ہے، اس کے ریڈ سیل جو ہیں وہ بہت قریب کر کے اس کی رنگت کو سیاہ کر دیتا ہے، اس میں تھکنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ میڈیکل سائنس نے فیٹس اس کا ریزن تلاش کی ہے، گھی، روغنیات، چربی، اس کو انہوں نے ہارٹ اٹیک کی ریزن اور وجہ قرار دیا ہے۔ مجھے ان کی اس بات پر اعتراض نہیں ہے، یہ میں آپ احباب سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میری کسی سے نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا، نہ جنگ۔ میں محض اپنے علم اور اپنی تشخیص اور تحقیق کو اور وہ جو فطری اور قدرتی ہے اس کو ذکر کروں گا۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ جو مرضی چاہیں کریں، کوئی کسی پر جبر نہیں کر سکتا۔ حقیقت کو اگر دیکھیں تو سائنس نے فیٹ سے منع کر دیا۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ چربی یا گھی یا کوئی بھی روغنیات کی پروڈکٹ جو ہے وہ جب انسان استعمال کرتا ہے تو بلڈ ویسلز میں کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اس چربی کے، اس کولیسٹرول کے، جسے انہوں نے کولیسٹرول کا نام دیا۔ اب کول کا معنی آپ جانتے ہیں، ٹھنڈک کو، جمنے کو، سردی کو کول کہا۔ سٹرول اب آپ آگے جان لیں، انہوں نے کسی چیز کے جم جانے کو، گھی کو، آئل کو، ان چربیات کو اور روغنیات کو نام دے دیا۔ معنی کیا ہوا، مقصد کیا ہوا کولیسٹرول کا، کہ جمی ہوئی چیز، جمی ہوئی شے، منجمد چیز، بلاک ہوئی کوئی چیزیں۔ شور، اس کے علاوہ ٹرائی گلائسرائڈ ہے، اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ سٹریس ہے، آپ کی ٹینشن، آپ کی سوچ ہے۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو سائنس ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ ریزن بنتی ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی۔ اب آگے دوستو، یہاں میں مختصر پھر آپ سے اجازت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو ایلیمنٹس مین اور مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سردی، گرمی، خشکی، تری۔ اب یہ چار حصے، ان چار چیزوں کے الگ الگ مزاج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک چیز خشک ہے، ایک سرد ہے، ایک گرم ہے، ایک تر ہے۔ پھر آگے ایک مزاج کے دو مزاج آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یا تو خشکی کے ساتھ سردی غالب ہوگی، یا سردی کے ساتھ تری غالب ہوگی، یا گرمی خشکی، یا خشکی گرمی، یا گرمی تری، یا تری گرمی۔ یہ چیزیں انشاءاللہ میں تفصیلاً جب کرتا رہوں گا آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو بلڈ جہاں کہیں بھی چل رہا ہے، یہ بلڈ ویسل جو ہیں، بلڈ وین جو ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اتنی مضبوط بنائی ہیں، یہ شریانیں جو ہیں نا، ڈبل لیئر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ اور کیوں کہ اتنے پریشر کے ساتھ جو خون نے جانا ہے تو اس کی قوت برداشت جو ہے وہ اللہ نے ایسی فلیکسیبل رکھی ہے کہ پریشر کے ساتھ جس طرح بھی خون تیزی سے گزرتا چلا جائے، اس میں کوئی ایسے امکان نہیں ہوتے کہ انسان فوری بس یوں پریشر بڑھا اور شریانیں پھٹ گئیں اور انسان مر گیا۔ یہ نظام قدرت کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ آپ دل کی بناوٹ کو چیک کیجئے، سائنس خود اقرار کر رہی ہے کہ
کہ جس حصے سے جس آرٹیکل اور وینٹریکل کے جو حصے ہیں اوپر اور نیچے والے، جن حصوں سے خون باہر جسم کو دھکیلا جاتا ہے، ان کی میمبرینز جو ہیں، ان کی بناوٹ جو ہے وہ ڈبل لیئر سے دوسرے حصے میں جس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے وہ ذرا ہلکے اور کمزور ہیں کیونکہ وہ سلو موشن آتا ہے، اور جن حصوں سے بلڈ بڑی سپیڈ سے جانا ہوتا ہے ان میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، گرم ہو کر جا رہا ہے، ٹھنڈا آیا تھا اور گرم ہو کر جا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ نے بہت ساری مضبوطی رکھی ہے کہ یہ چیز آپ سمجھ جائیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کی وینیں پھٹ جائیں، آپ کا ہارٹ پھٹ جائے۔ یہ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوں گا۔ آج اسی ویڈیو کے ساتھ اور اتنی معلومات کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔